48 سلسلے ہو چکے ہیں، آج یہ اس کا 49واں سلسلہ ہے۔ لقطہ، لام قاف قا ہا، لقطہ پڑی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملے، مثال کے طور پر کسی کو پیسے ملے، یا کسی کو کوئی سونے کی چیز ملی، یا کسی کا کوئی پرس ملا، اور بھی کوئی یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو قیمت رکھتی ہو، کوئی قیمتی چیز، چاہے وہ پیسے ہی کیوں نہ ہوں، 150 روپے، تو اس طرح کی جو پڑی ہوئی چیز ملے اسے عربی زبان میں لقطہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی شرعی احکام ہیں۔ ہمارے ہاں تو جس کو کچھ بھی کوئی پڑا ہوا مل جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، اس کو چپکے سے اٹھاتا ہے اور اس کا وہ مالک بن بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اس طرح اٹھائے گا اور اٹھا کر اسے اپنے پاس بس ہضم کر لیا، ہڑپ کر لیا، رکھ لیا، اپنا سمجھ لیا، مالک بن گیا، بس یہ سمجھے کہ مجھے ملی تو میری، یاد رکھیے کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اب دیکھیں، ہر کسی کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا پیش آتا ہی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی راستے میں پڑا ہوا ملتا ہے۔ تو اس طرح جو چیز پڑی ہوئی ملے اسے اپنا سمجھ لینا، اپنی بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی گم شدہ چیز کو اٹھائے وہ خود گمراہ ہے، اگر اس کی نیت بری ہو، اگر وہ تشہیر کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اٹھانے والا بھی گناہ گار ہے، وہ گمراہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے، یعنی وہ اٹھا لینا سبب ہے عذاب کا۔ اگر کسی کی یہ نیت ہو کہ وہ اس کا مالک بن بیٹھے گا، آج کل تو کوئی کس لیے اٹھاتا ہے؟ اٹھاتا اس لیے کہ یہ میری ہو گئی، تو یہ عذاب کا سبب قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطے کے بارے میں سوال ہوا کہ پوچھا گیا کہ لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز کا کیا کریں؟ فرمایا، لقطہ حلال نہیں۔ جو شخص پڑا ہوا مال اٹھائے اس کی 1 سال تک تشہیر کرے، 1 سال تک لوگوں کو بتائے، اگر مالک آ جائے تو اسے دے دے، اور نہ آئے تو پھر بھی یہ نہیں کہ اب وہ میری ہو گئی، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرے گا اللہ کی راہ میں، یعنی کسی مستحق کو، کسی غریب کو دیا جائے گا۔ اگر یہ خود غریب ہے اٹھانے والا، پھر اس کے بعد اس کو اجازت ہوگی کہ یہ اسے بطور مال حلال کے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ یہ خود غریب مستحق ہو، یعنی اس لائق ہو کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پڑی ہوئی چیز پائے، یاد رکھیے کہ حکم یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز پڑی ہوئی چیز دیکھے، اس کو اٹھاتے وقت گواہ بنا لے 2 بندے، اور 2 بندے بھی ایسے گواہ بنائے جو عادل ہوں، یعنی نیک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا اٹھانے والا ویسے گواہ بنا لیے، ایسا بھی نہ کرے، اور اسے چھپائے نہ، اور نہ غائب کرے۔ پھر اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ یہ اللہ کا مال ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں باقاعدہ گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی گواہ بنانے ہیں۔ اس کے باقاعدہ فوائد لکھے گئے علماء نے کہ اگر یہ کسی کو گواہ بنا لے گا تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے گواہ بنا لیے ہیں، بندے جانتے ہیں کہ یہ میں نے مال اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ملا، اب جب کسی کو گواہ بنا لے گا تو گواہ بنا لینے کے بعد اس کے دل میں لالچ نہیں آئے گی کہ میں یہ مال کھا جاؤں، ہضم کر جاؤں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوگا کہ 2 بندے اور بھی گواہ ہیں، ان کے علم میں بھی یہ بات ہے، تو اس کے لیے وہ مال کھا جانا آسان نہیں ہوگا۔ گواہ بنانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا گواہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس اٹھانے والے کا اچانک انتقال ہو بھی جاتا ہے، کل کو یہ مر جاتا ہے، تو جو 1 لاکھ روپے اس نے اٹھایا تھا وہ مال اس کی وراثت میں نہیں جائے گا، وہ مال اس کی وراثت نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال اس کا ہے ہی نہیں۔ اگر اس نے گواہ نہیں بنائے ہوں گے تو کیا اس کے ورثاء کو پتہ نہیں ہوگا، اور جو اس کا مال نکلے گا اس کی جیب سے نکلے گا، اس کی تجوری سے نکلے گا، کہیں نہ کہیں تو رکھے گا نا یہ، تو آخر کار لوگوں کو پتہ چلے گا، جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ جی یہ مال وراثت کا مال تھا، تو وہ کیا کریں گے؟ اس مال کو بھی بانٹ لیں گے۔ لیکن اگر گواہ بنائے ہوئے ہوں گے تو گواہی دے دیں گے کہ بھائی یہ مال اس کا نہیں ہے بلکہ یہ اس نے کسی کا اٹھایا تھا، تو اس طرح وہ مال غیر شرعی طریقے سے تقسیم ہونے سے محفوظ ہو جائے گا، تاکہ گواہ بنا لے بندہ اور گواہوں سے لوگوں کو اس طرح یہ فائدہ ہو۔ اور تیسری بات بھی علماء نے لکھی ہے، فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس نے گواہ بنا لیے ہوں گے، کل کو مالک آ گیا، اب مالک آ کر کیا بولے گا کہ جی جو میری رقم گمی تھی وہ تھی مثال کے طور پر 2 لاکھ، اگر وہ کہہ دیتا ہے، اور اس نے اٹھائے تھے 1 لاکھ، تو اس نے گواہ بنائے ہوئے ہوں گے تو اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ کل کو مالک بھی زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پاس گواہ ہوں گے، یہ کہے گا بھائی مجھے 2 لاکھ نہیں ملے تھے، مجھے 1 لاکھ ملا تھا۔ تو یوں جو ہے گواہ بنانے کے یہ 3 فائدے علماء نے ذکر کیے ہیں کہ ایک تو خود اس کے دل میں لالچ نہیں آئے گی، دوسرا اس کے مال میں یہ وراثت کے طور پر شمار نہیں ہوگا، اور تیسرا کہ اگر کل کو مالک آ جائے گا تو وہ غلط دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا مال زیادہ گما تھا اور یہ کہے کہ نہیں 1 لاکھ ملا تھا۔ تو اس طرح یہ گواہ بنانے سے فائدہ ہوگا۔ الغرض شریعت کے ہر حکم میں فائدے ہی فائدے ہیں کہ انسان جب شرعی حکم پر عمل کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں۔ لقطہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کیا چیز ہے۔
ارشاد فرمایا اس تھیلی اور بندش یعنی جو اس پر جو چیز باندھی ہوئی تھی، جو بھی چیز ملی، اس کو شناخت کر لو، یعنی اس کی پہچان، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ نوٹ کر لو، اور پھر 1 سال تک اس کی تشہیر کرو۔ آج کل جس طرح سوشل میڈیا ہے تو تشہیر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اخبار میں ایڈ دے دیا جائے، ٹی وی پر اس کے اشتہار چلا دیا جائے، یا اس کے پوسٹر چھاپ کر لگا دیے جائیں کہ بھائی یہ چیز ملتی ہے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے کے گم ہونے کا تو پوسٹر شاید دیکھا ہو کہ بھائی فلاں بندہ گم گیا ہے، وہ آپ آگے سنیں گے، لیکن کبھی کسی کا یہ اشتہار لگا ہوا نہیں ملے گا، بھائی فلاں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ملے ہیں، تو اگر کسی کے ہوں تو رابطہ کریں۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اشتہار لگا دے تو شاید جو ہے وہ رابطہ کرنے والے 10 لوگ سامنے آ جائیں گے کہ جی میرے گمے ہیں، نشانی پوچھیں گے تو کسی کو نہیں پتہ ہوگی۔ تو حکم یہ ہے کہ 1 سال تک اس کی تشہیر کی جائے، اگر مالک مل جائے تو اس کو دے دیں، اور اگر نہ ملیں تو پھر اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے پوچھا گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے، یعنی اگر کسی کا کوئی جانور گم جائے، کسی کی بکری گم گئی، جس طرح ہمارے ہاں شہر میں تو یہ نہیں ہوتا، گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے، کسی کی مرغی گم گئی، کسی کی بکری گم گئی، کسی کی گائے گم گئی، جس طرح بعض اوقات کسی کے جوتے گم جاتے ہیں، کسی کے کپڑے گم جاتے ہیں، سفر میں گیا، ٹرین میں بیگ رکھا تھا وہ اٹھانا بھول گیا، کسی نہ کسی کو تو ملے گا، آخر میں جب ریل گاڑی خالی ہوگی، جب اس کی صفائی کی جائے گی آخری اسٹیشن پر، ان لوگوں کو تو ملے گا۔ لیکن اسی طرح جو جہاز میں اگر کسی کو کوئی مال ملتا ہے، یا ٹرین میں کسی کو کوئی مال ملتا ہے، یا بس میں کوئی مال ملتا ہے، تو وہ بس والے، ٹرین والے، جہاز والے اپنا مال سمجھ کر گم کر دیتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تو شرعی معاملہ ہے، اس کے مطابق اسے شرعی حکم کے طور پر شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہوگا، یعنی جس کا ہوگا اس کو دینا ہوگا، 1 سال تک اس کی تشہیر کرنی ہوگی۔ فرمایا اگر گمشدہ بکری کا کیا حکم، ارشاد فرمایا وہ تمہارے لیے ہے، یا تمہارے بھائی کے لیے ہے، یا بھیڑیے کے لیے ہے۔ پھر اس نے پوچھا یعنی اس کا لینا جائز نہیں ہے، کوئی نہیں لے گا تو آخر کار اسے بھیڑیا لے جائے گا، یعنی اس کو بکری کو کوئی نہ کوئی تو لے کے جائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو دی جائے گی، اور جس کی ہوگی وہ اسی کو دی جائے گی، اس کی تشہیر کرنے کے بعد نہیں ملے گی، پھر آخر وہ تمہارے پاس آئے گی۔ ایسے ہی اس نے اونٹ کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم اس کا کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ اس کی مشک اور جوتا ہے، وہ پانی کے پاس آ کر پانی پی لے گا اور درخت کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک پا جائے گا، یعنی اس کو پھر بھی لے لینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بکری ہو، اونٹ ہو، مال ہو کسی کا، اس کی تشہیر کی جائے گی، بتایا جائے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگے، اس نے کہا گواہ لاؤ جن کو میں گواہ بناؤں، اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے، اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ، اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس نے کہا اگر تو نے سچ کہا ہے، 1000 دینار اس نے اس کو قرض کے طور پر دے دیے، اور ادا کرنے کی ایک میعاد مقرر کر دی، مثال کے طور پر اس نے کہا 1 مہینے بعد میں دے دوں گا۔ اب جس شخص نے لیے تھے اس نے سمندر کا سفر کیا اور اس نے جو کام کرنا تھا کام کر لیا، جب وقت پورا ہوا اب اس نے کشتی تلاش کی کہ بھائی میں کسی کشتی پر سوار ہو کر واپس جاؤں اور اس بندے کو جا کر اس کا 1000 دینار واپس کروں، اس کی نیت صاف تھی، اس کو کوئی کشتی نہیں ملی، ناچار اس نے ایک لکڑی میں سوراخ کر کے 1000 اشرفیاں اس لکڑی میں بھر دی اور ایک خط لکھ کر اس میں رکھا اور اچھی طرح بند کر دیا، اور پھر اس لکڑی کو دریا کے پاس لایا اور کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں شخص سے قرضہ لیا تھا اور اس وقت اس نے گواہ بھی تجھے ہی بنایا تھا اور کفیل بھی تجھے ہی بنایا تھا، یعنی تو ہی ضامن ہے اور تو ہی گواہ ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی کشتی مل جائے اور میں یہ مال اس تک اس کا جو قرض میں نے لیا تھا پہنچا دوں، لیکن میں کشتی نہیں پا رہا، تو اب میں ایک لکڑی کے اندر یہ چیزیں رکھ کر چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ یہ اس شخص تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس طرح وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور واپس آیا، پھر اس کے بعد پھر بھی تلاش کرتا رہا کہ کوئی کشتی ملے، نہیں ملی۔ اب وہ شخص جس نے قرض دیا تھا ایک مرتبہ دریا کی طرف آیا، شاید کسی کشتی پر اس کا مال آتا ہو، اچانک اسی شخص کو وہ لکڑی مل گئی جس میں اس نے اشرفیاں بھری تھیں، اس نے یہ سمجھا کہ چلو گھر میں جلانے کے لیے لکڑی کام آئے گی، اس نے وہ لکڑی اٹھا لی، اسی نے جس نے پیسے دیے تھے، اور جب وہ گھر لایا اور اس نے اس کو جلانے کے لیے وہ لکڑی توڑی تو اندر سے اس کے پیسے جو اس نے 1000 اشرفیاں دینار دیے تھے قرض کے طور پر وہ بھی مل گئے، اور لکھا ہوا رقعہ بھی ملا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو ضامن بنا کر دیا تھا، میں اس نیت پر اللہ کے بھروسے، اللہ پر توکل کر کے یہ اللہ کی ذات کی خاطر میں یہ رکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے جس کا گواہ اللہ ہو، جس کا ضامن اللہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی امانت پہنچا ہی دے گا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تجھے مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح اس شخص کو یہ چیز مل گئی، پھر کافی عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور پھر اسی کے پاس پہنچا، اور جب اس کے پاس پہنچا تو اس شخص نے کیا کہا، جاتے یہ نہیں کہا کہ ہم جیسا ہو تو ہم جیسا، تو کہے کہ بھائی کہاں ہے میرا قرض جو تم نے لیا تھا، وہ بھی ایماندار تھا، اس نے کیا بولا کہ جو تم نے مجھے امانت بھیجی تھی اللہ نے مجھے وہ امانت پہنچا دی تھی، مجھے میری امانت مل گئی تھی۔ تو اب اس سے کیا بات سیکھنے کو ملی کہ انسان جب کوئی پڑی ہوئی چیز اگر اس نیت سے اٹھائے گا کہ اس کا مالک مل جائے تو اللہ نے چاہا تو وہ ڈھونڈے گا اچھی نیت سے تو مالک مل جائے گا، لیکن اگر نیت میں ہی فطور ہوگا تو پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے حکم یہاں پر اس واقعے سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی صاف نیت کے نتیجے میں اسے منزل بھی عطا فرما دیتا ہے، نیت صاف منزل آسان۔ اس لیے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ پڑا ہوا مال ہمیں جس کا ہو اس کو پہنچانا چاہیے۔ اس کے بارے میں چند میں نے حدیثیں بھی بیان کر دی، اور
اس کے متعلق میں نے حکم بھی بتا دیا. علماء نے اس کے متعلق فقہی حکم یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پڑا ہوا مال ملے اور اس کا یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اب اس کے لیے مستحب ہے کہ اٹھا لے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں گا اور مالک کو تلاش نہیں کر پاؤں گا تو چھوڑ دینا بہتر ہے, چھوڑ دے, پڑا رہے, خود نہ اٹھائے. اور اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہیں دوں گا, اس کو یہ یقین ہے کہ بھائی میں اٹھاؤں گا اور میں ہی کھا جاؤں گا, میں رکھ لوں گا, نہیں پہنچا سکوں گا, تو اب اس کے لیے اٹھانا ہی جائز نہیں. اور اگر اس نے اپنے لیے اٹھایا تو اپنے لیے اٹھانا حرام ہے. اور ایسی صورت میں یہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی سے مال چھینا ہو, جیسے کسی سے لوٹا ہو. یہ اس طرح ہے پڑا ہوا مال اپنے لیے اٹھانا, یہ غصب کے حکم میں علماء نے لکھا ہے. اور اگر یہ پتہ ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھائے. اور اگر نہیں اٹھایا اور ضائع ہو بھی گیا تو اب اس پر کوئی تاوان نہیں ہے. تو یہ پورا اس کا شرعی حکم علماء نے بیان کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر قسم کی پڑی ہوئی چیز اٹھا لانا جائز ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہو, پیسہ ہو, کوئی چیز ہو, کوئی سامان ہو, کسی بھی قسم کا, تو وہ اٹھا سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس کے حقدار کو پہنچائے گا. تو یہ اس کا مختصر سا حکم تھا. اب دوسری چیز جو علماء نے بیان کی ہے اس ضمن میں, ایک لقطہ, دوسرا لفظ ہے لقیط. یعنی لقیط کس کو کہتے ہیں کہ اگر پڑا ہوا بچہ, نومولود بچہ ملے تو وہ بچہ لقیط کہلاتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی ہماری شریعت میں حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا اور صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. جیسے حضرت تمیم نے ایک لقیط پایا, ایک بچہ ملا, تو اسے آپ حضرت علی کے پاس لائے تو انہوں نے اسے اپنے ذمے لے لیا. یعنی اس لیے سے اپنے پاس رکھ لیا کہ اب میں اس کی پرورش کروں گا. آج کل جس طرح ہمارے ہاں مختلف ویلفیئرز ایسے ادارے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جھولا لگایا ہوا ہے اور یہ گویا کہ سہولت دی ہوئی ہے کہ جس کو اپنے بچے کی پرورش کا خطرہ ہو تو وہ اپنا بچہ وہاں چھوڑ جائے اور پھر وہ اس بچے کی پرورش کرائیں گے. تو اگر ایسی جگہ رکھ دیا گیا بچہ, یا معاذ اللہ کہ فی زمانہ پرفتن دور ہے, اب تو جو ہے وہ یعنی کہ انسان بولتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ کچرے کے ڈھیر پر بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں, زندہ بچے. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا, نہیں پال سکتا تھا, بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا, تو اس نے اس کو پھینک دیا معاذ اللہ. ایسا بھی سننے کو ملا, ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. اور بسا اوقات اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے, ناجائز طریقے سے اس کے ہاں اولاد ہوئی معاذ اللہ, تو ایسے بچے کو لوگ پھینک دیتے ہیں. تو ایسا بچہ اگر زندہ ملے تو اس کو بھی اٹھانا فرض ہے. یعنی مال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر بچہ ملا تو ظاہر ہے جان ہے, ایک زندہ جان ہے, انسان ہے, تو اب اس کو اٹھانا فرض ہے جو بھی دیکھے. فی زمانہ چونکہ قانونی معاملات ہیں تو خود نہیں اٹھا رہا یا نہیں اٹھا کر نہیں سنبھال سکتا, کم از کم تو پھر وہ ایسے اداروں تک پہنچا دے, ورنہ کم از کم جو ہے وہ سرکاری طور پر کسی ادارے کو اطلاع کرے تاکہ اس کی باقاعدہ قانونی کارروائی جو ہو وہ کی جا سکے. لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے بچے کو لقیط کہا جاتا ہے, پڑا ہوا بچہ. تو اب اس کے بارے میں علماء نے حکم لکھا ہے کہ ایسا بچہ جو کہیں پڑا ہوا ملے اور پتہ نہ ہو کہ یہ کس کا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کو یہ یقین ہے کہ اگر اس نے نہیں اٹھایا تو یہ ضائع ہو جائے گا, یہ ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا, تو اٹھانا فرض ہے. اور لقیط کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جو شخص اٹھائے گا جسے, یعنی جو شخص اس کو اٹھائے گا تو وہ اس کا ہی اب شمار ہوگا. یعنی وہ اس کے ضمن میں آ گیا, اس کی ضمانت میں آ گیا, اب وہ اس کا ضامن ہو گیا, وہ اس کی پرورش کرے گا. کل کو اگر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے, تو پھر اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو اگر اس کی طرف کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے, تو پھر جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اسی کا لڑکا, اسی کا بچہ قرار دیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص اسے اپنا غلام بتائے تو پھر اسے اپنا غلام ہونا گواہ سے ثابت کرنا ہوگا. ایسے ہی اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ لڑکا یا یہ بچہ میرا ہے, ایک اور دوسرا شخص آ گیا, اس نے کہا کہ یہ میرا ہے, تو اب دونوں سے نشانی پوچھی جائے گی, کسی بھی قسم کی نشانی. تو وہ کوئی نشانی بتا دے کہ ایسا بچہ تھا, ہم نے اس جگہ چھوڑ دیا تھا, یا اس کے جسم پر کوئی نشانی ہے, یا پھر ان سے گواہ مانگے جائیں گے. تو وہ جو بھی گواہوں سے ثابت کر دے گا یا نشانی سے ثابت کر دے گا تو پھر وہ بچہ اس کو دے دیا جائے گا. ورنہ شرعی حکم اس کے متعلق یہ ہے کہ قاضی جسے حکم دے گا کہ یہ اس کا ہے یا اس کو دیا جائے, تو پھر قاضی کے حکم کے مطابق, یعنی جس طرح ہمارے ہاں عدالت جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں باقاعدہ دعویٰ دائر کیا جائے گا اور پھر فیصلہ کروایا جائے گا. جو بھی گواہوں کے ذریعے جو بھی قانونی یا شرعی کارروائی ہوگی وہ اس پر کی جائے گی. تو ہمارے ہاں تو چونکہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں, ہمارے ہاں تو انگریزی عدالتیں ہیں یہ, جن کے اندر جو ہے وہ انگریزی قانون ہے. تو اس سے متعلق اگر ہمارا دین اسلام کے احکام چونکہ موجود ہیں تو کسی مفتی صاحب سے اس کے متعلق باقاعدہ احکام پوچھے جائیں گے اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ ساری ڈیٹیل اس میں ذکر کی گئی ہے. اور آخر میں ایک اور چیز کا ذکر کر دوں, تیسری چیز جو میں نے ذکر کیا تھا, مفقود. یاد رکھیے مفقود کس کو کہتے ہیں. مفقود وہ ہوتا ہے کہ جو مفقود الخبر ہو جائے, جو گم ہو جائے, اس کا پتہ ہی نہ چلے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بیوی بچوں کو یا اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا, اور ایسا گم ہوا, یا کوئی گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تھا, آیا ہی نہیں واپس,
اور گم ایسا ہوا کہ 1 دن 2 دن مہینے 2 مہینے سال 2 سال 5 سال 10 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو ایسا شخص جس کی خبر نہ پتہ چلے، نہ اس کا زندہ ہونے کا پتہ نہ اس کا مرنے کا پتہ کہ بھئی مر بھی گیا ہے یا نہیں، کچھ نہ پتہ چلے، تو ایسے شخص کو مفقود الخبر کہا جاتا ہے۔ اور مفقود جس کا کچھ پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفقود کی عورت جب تک بیان نہ آ جائے، یعنی اس کی موت یا طلاق معلوم نہ ہو، تو وہ اسی کی عورت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کا شوہر گم ہو گیا تو اب یہ کہا جائے گا کہ اب اس عورت کا نکاح باقی ہے یا نہیں۔ اگر وہ مر جائے تو اس عورت کو پتہ چل جائے کہ بھائی میں بیوہ ہو گئی ہوں، یا اگر وہ شوہر طلاق دے دے تو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی اب طلاق ہو، لیکن اب اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ خبر ہی نہیں ہے، تو اب یہ عورت اسی کے نکاح میں سمجھی جائے گی جب تک کوئی خبر نہیں آتی۔ بعض اوقات اس طرح کے معاملات بھی پیش آئے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو پھر اس عورت کے بارے میں باقاعدہ پھر فتویٰ لیا جاتا ہے کہ اب اس عورت کی دوسری شادی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے اقوال لکھے ہیں کہ بعض کے نزدیک تو یہاں تک حکم دیا گیا کہ 90 سال تک انتظار کیا جائے گا، بعض کے نزدیک حکم دیا گیا کہ اس کو 60 سال 40 سال، بعض کے نزدیک 10 سال، لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے، یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ فی زمانہ کم از کم اب جس طرح آسانیں ڈھونڈنا مختلف ذرائع سے، اشتہار کے ذریعے، مختلف ایجنسیوں کے ذریعے، اور جب کوئی FIR وغیرہ کرا دی جائے تو پھر جو ہے وہ قانونی اداروں کے ذریعے بھی اب ڈھونڈنا کسی کو آسان ہو جاتا ہے، اگر شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب فی زمانہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر سارے حربے آزما لیے جائیں اس کو ڈھونڈنے کے اور پتہ نہ چلے تو پھر کم از کم 4 سال تک، یعنی اب جب عورت یہ دعویٰ دائر کرے گی کہ میرا شوہر نہیں ہے تو اب میں نکاح کروں دوسرا یا نہیں، تو اب دعویٰ دائر کرنے کے بعد، اب تلاش شروع کرنے کے بعد 4 سال تک ڈھونڈا جائے گا۔ اگر 4 سال تک وہ نہیں آتا، اس کے بعد جا کر اس کو کسی عالم دین مفتی کے ذریعے اس کو طلاق کا فتویٰ دلوایا جائے گا، اور اب وہ طلاق یافتہ سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد وہ عدت پوری کرے گی، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ دوسرا نکاح کرنے کی مختار، یعنی اختیار دیا جائے گا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ نکاح کرے۔ اور اس ڈھونڈنے سے پہلے چاہے وہ 20 سال انتظار کر چکی ہو، 20 سال سے پتہ نہ ہو، تو وہ عرصہ شمار نہیں ہوگا۔ ڈھونڈنے کا جب آغاز کیا گیا اس کے بعد 4 سال ڈھونڈنے کے، اور اس کے بعد پھر جب طلاق ہوگی اس کے بعد پھر عدت ختم ہوگی، پھر جا کر وہ کسی سے نکاح کے لائق ہوگی۔ ایسے ہی مفقود خود اپنے حق میں، یعنی اب اس کا مال مثال کے طور پر وہ لاکھوں روپے چھوڑ کر گیا، اس کے مال کا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ مفقود خود اپنے حق میں زندہ قرار دیا جائے گا، یعنی وہ خود زندہ سمجھا جائے گا جب تک اس کی مرنے کی خبر نہیں آ جاتی، وہ زندہ شمار ہوگا، اور اس کا مال تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا۔ کل کو اگر وہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا، اگر وہ نہیں آتا اور اتنا عرصہ گزر جائے جس میں یہ یقین ہو جائے کہ ہاں وہ شخص مر چکا ہوگا، یہ طے ہو جائے، یہ پتہ چل جائے، مثال کے طور پر 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، کوئی جب گم ہوا اس کی عمر تھی 20 سال 30 سال کی 40 سال کی، اب اس کے بعد 50 سال اور گزر گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے اتنی عمر میں تو ہمارے ہاں بندہ مر جاتا ہی ہے، تقریباً اتنی عمر میں 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال سے زیادہ کوئی آج کل بہت کوئی مطلب ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، بلکہ لاکھوں میں ہی کوئی ایک ہوگا جو 100 سال سے زیادہ ہو اور وہ جی رہا ہو۔ تو عموماً جب اتنی عمر ہو جاتی ہے تو مر جاتا ہے، تو جب اس کی بھی عمر اتنی ہو جائے گی تو پھر اس کو مردہ قرار دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا مال وراثت میں تقسیم ہوگا، اس سے پہلے اس کا مال بانٹا بھی نہیں جا سکتا۔ بس اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ گم ہو گیا، اب اس کی اگر جائیداد تھی کروڑوں کی تو پیچھے سے اس کی جائیداد کے اوپر فوراً اپنے نام کرانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی چلو اب وہ پتہ نہیں چل رہا تو چلو اب اس کا مال بانٹ کے کھا لو، کل کو اگر وہ آ گیا تو جس نے جتنا مال کھایا وہ تاوان دینا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں آیا تو اس سے پہلے یہ کام کرنا ان کے لیے شرعی طور پر ناجائز تھا، یعنی وقت سے پہلے بھی ان کا اس کا مال کھا لینا یہ جائز نہیں تھا۔ تو اس لیے دیکھیے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت میں کس طرح ہر چیز کا حکم موجود ہے، جس طرح ہم نے یہ نام ہی پہلی دفعہ سنے ہوں گے لقیط لقطہ مفقود، تو یہ شرعی احکام موجود ہیں لیکن اس کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں۔ الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی احکام سیکھیں، علماء سے مربوط رہیں، دینی احکام سیکھ کر ان پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ ملکہ ہو جذبہ